ایک سوال یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کی بات گاؤں میں بھی گئے ہیں, پکچرز ہم نے دیکھی ہیں اور اس پہ بڑا ایشو بھی بنا تھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ڈاکٹر صاحب میں ممبر ہوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا, اور میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, اور میں کمپیریٹیو ریلیجن کا پروفیسر ہوں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو 4 سال قرآن, سنت, حدیث, فقہ اور ان تمام تر بڑے موضوعات پر باضابطہ طور پر ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ماسٹرز لیول میں ہم سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں, تو ان طلباء کو باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں کبھی کبھی ایک اسٹڈی ٹور پر لے جایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کے عقائد کیا ہیں, تو عملاً ان میں سے جو اسپیسیفک ماسٹرز لیول کے یا ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے, اور ان کو باضابطہ طور پر اس پر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جب آپ دیگر مسالک مذاہب کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اس کے کیا مذہبی آداب ہوں گے, آپ نے کس انداز سے ان سے گفتگو کرنی ہے, کس انداز سے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے, ان کو باقاعدہ اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب میں فورس کنورژن پر کام کر رہا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ایک بل متعارف کروایا گیا کہ کیا پاکستان میں جبراً لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہم نے باضابطہ طور پر اس میں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. میں 50 سے زائد غیر مسلموں کی, ایک جھاڑو لگانے والے سے لے کر قومی اسمبلی کے رکن تک کو میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا ہے. ہم نے سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان, آزاد کشمیر, یہاں تک کہ کیلاش کے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس انٹرویو میں مجھے مختلف عبادت گاہوں میں جانا پڑا, لیکن ہم نے ان سے 2 بنیادی سوالات رکھے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں محفوظ ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں زبردستی ہندو کمیونٹی کو یا کرسچنس کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے, تو کیا وہ پاکستان سے خوش ہیں, اور کیا ان کو فورس کنورژن یا فورس میرج پر ہم باقاعدہ مسلمان مجبور کر رہے ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا نام, اپنا ریلیجن اور آپ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کب سے پاکستان میں ہیں, ایک بنیادی تعارف, بریف انٹروڈکشن آپ پہلے اپنا دے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رونی پٹیل ہے جی. میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں. پاکستان ہمارا گھر ہے, ہماری بنیاد ہے, ہماری ریکگنیشن ہے, ہماری چاہت ہے. میں تقریباً 60 سال سے پاکستان میں ہی رہا ہوں. ہم پاگل ہیں پاکستان کے لیے. سمجھ لے کہ پاکستان ہمیں ہمارے بچوں سے بھی پیارا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں عموماً ایک پروپیگنڈا ہمارے ہاں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں, اور خاص طور پر جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں سیف نہیں ہیں, انہیں جبراً یہاں پر مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کا کبھی کوئی ایسا دلخراش ایکسپیرینس پاکستان میں کہ کسی نے آپ کو جبراً جو ہے بائی فورس کسی نے کہا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اپنے دین کو چھوڑ دو, یا آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے بائی فورس کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو؟ پیار سے تنگ کیا گیا ہے, محبت سے تنگ کیا گیا, عزت سے تنگ کیا گیا, کھانے کھلا کے تنگ کیا گیا, محبتوں سے. ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم نان مسلمز نہیں ہیں. ہمیں کوئی ریلیجن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میرے 99.9% دوست سخت مسلمان ہیں, جو میرے گھر میں آتے, بیٹھتے, اٹھتے, کھاتے, پیتے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرے بیڈ روموں میں جا کے بیٹھتے ہیں, میرے گھر کے بچوں کے ساتھ میرے فری ہوتے ہیں. ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی پاکستان میں پارسی ہیں. میرا نام تشنا پٹیل ہے اور میری پیدائش ہی کراچی شہر میں ہوئی ہے, اور میرا تعلق زوراسٹرین ریلیجن سے ہے, جس کو عموماً لوگ پارسی کے نام سے جانتے ہیں. پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں دے آر فورسفلی کنورٹڈ ٹو اسلام, انہیں بہت جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے جب آپ یہاں مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتی ہیں؟ جہاں تک فورس کنورژن کا سوال ہے, میرے خیال سے کوئی فورس کنورژن کوئی کسی کو کر نہیں سکتا انلیس یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو ظاہر بات ہے ہمارا میڈیا, ہم ایکسپوجر بہت ہے, لوگوں کو موبائل پہ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے, تو اس میں اگر کسی لڑکے کا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ولنگلی ایک دوسرے کی ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو اگر ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے فورس کنورژن کا نام دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ از رانگ. یہ پیار محبت کی بات ہے, اس کے اندر یہ فورس کنورژن اور یہ سارے ورڈز استعمال نہیں کیے جا سکتے.
جب ان سچویشنز میں لڑکیوں کو پوچھا بھی جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری رانگ کہ ہم اس چیز کو لیبل کر کے پوری دنیا میں اچھالنا شروع کر دیں کہ ہمارے ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے. میرا نام داؤد ہے اور میں وادی کیلاش رنبور سے تعلق رکھتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کروں. میں جس طرح سے ہماری آزادی ہے کسی اور دنیا کے کسی حصے میں بھی اس طرح آزادی نہیں, خاص کر کیلاش قوم جو اپنی پوری آزادی کے ساتھ وہاں پر اپنے رسم و رواج ادا کرتی ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ پاکستان ہماری ہر طرف سے مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی کیلاش نہیں رہتا, صرف پاکستان کے شمال مغرب میں ہمارا جو علاقہ ہے. تو ہم اپنی جو مذہبی رسومات ہیں پوری آزادی کے ساتھ, کوئی پریشر نہیں, بلکہ جب ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں فورس وہاں موجود ہوتا ہے. ہمیں کیونکہ ہم باؤنڈری میں ہوتے ہیں تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایشو پیش ہے, اس لیے پاکستان ہماری جو مذہبی رسمی ادا کرتے ہیں اس وقت ان کو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تو ہمارا پورا سپورٹ کرتے ہیں. میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. یا محمد کا وظیفہ ہے لبوں پر ہر دم, یا محمد کا وظیفہ ہے لبوں پر ہر دم. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا. میرا نام ہے مہاراج گوپال گری. ویرسیمل کے ڈیوانی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ادھر جو بلوچستان کے اندر جو بڑا مندر ہے, پھر میں ان کے کہنے پر ادھر آیا. ادھر سے مجھے ابھی تک 16 سال ہوئے ہیں اس مندر کی سیوا کرتے ہوئے. ادھر بلوچستان کے اندر جو بھی بلوچ مسلمان بھائی ہیں اور ہم سب ساتھ مل کے رہتے ہیں. کبھی بھی کسی کو کوئی ٹچ نہیں ہوا ہے, کبھی کسی سے کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے, کبھی کسی کی چوری نہیں ہوئی ہے. 0 پوائنٹ سے لے کے اوڑ ماڑے تک آپ رات کو گھومیں گے, آپ کو اونٹ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, بکریاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی, گائیں چلتی. کسی نے کوئی چوری نہیں کی ہے. کوئی روک کر یہ نہیں پوچھتا آپ کون ہو, آپ کے پاس کیا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اتنا امن اور شانتی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں تو کسی شہر میں ہو یا کسی ملک میں ہو. نہ کوئی جبر ہوتا ہے نہ کوئی زبردستی ہوتی ہے. اگر خوشی سے کوئی جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے. ہم ادھر بھی آئے ہیں تو ہم کو امن اور شانتی ملی ہے. اگر کوئی دنیا کہتی ہے, کوئی ہمارا دشمن کہتا ہے ادھر ہمارے سے ظلم ہے, تو کیا ہمارے سے ظلم ہے؟ آپ بتائیں. میرا نام پرنس ڈیوڈ ہے اور میں کراچی یونیورسٹی میں رہتا ہوں. اور تقریباً ہم یہاں پہ باپ دادا سبھی یہیں پہ ہیں, پیدائشی ہم یہیں کے ہیں سب. 50 سے 60 سال سے بھی اوپر ہو گیا. سمجھے ہماری جنم بھومی یہی ہے. آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم یہاں پہ تقریباً بہت زیادہ آزاد ہیں. کبھی ہمیں کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آزادی ہمیں بہت اچھی طرح سے ملی ہوئی ہے. باقاعدہ یہاں پہ اب تو ہمیں پاکستان ہمیں سیکورٹی فراہم کرتا ہے. ہمارے کوئی ایونٹ ہو, کرسمس ہو, ایسٹر ہو, تو باقاعدہ ہمارے چرچز کے آگے سیکورٹی ہوتی ہے. کیا کبھی کسی نے آپ کو جبراً پاکستان میں قرآن پڑھانے کی کوشش کی ہو یا کہا ہو کہ تم اسلام پڑھو اور زبردستی کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی کسی نے فورس نہیں کیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, آپ کو یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملا کہ جس نے اپنے ایک آزادانہ انٹرویو میں یہ کہا ہو کہ ہم پاکستان میں مجبور ہیں یا ہمیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں, یہ مسائل ضرور ہیں جو میجورٹی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں, وہ مائنورٹی بھی فیس کر رہی ہے. مثلا میں مہراب پور میں گیا اور بڑی مشکل سے میں نے بدھسٹ کمیونٹی کو تلاش کیا, تو جو پرابلمز میجورٹی کو ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ کسی کی بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے, تو وہ پرابلم جس طرح میجورٹی فیس کر رہی ہے وہ پرابلمز مائنورٹی بھی فیس کر رہی ہے. تو وہ پرابلمز یکساں, وہ انسانیت کے یکساں مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس بارے میں ان کو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور شاید وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہوا ہے,
کراچی میں کلفٹن میں ایک بہت بڑا مندر ہے مہادیو کا مندر. میں جب وہاں گیا اور میں نے پہلی مرتبہ وہاں توحید کے عنوان پر خطاب کیا ہے تو مجھے کہا گیا کہ 500 ایئرز میں آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اس مندر پر اسلام کے کسی عنوان پر گفتگو کی ہے. Did they allow? انہوں نے allow جی کیا؟ جی میں آئی واز الاؤڈ ٹو اسپیک دیئر. اور وہاں ایک پروگرام تھا جس میں بہت مسلمانوں کی پوری ایک کمیونٹی کو انہوں نے مندر کا وزٹ کروایا تھا اور میں نے باضابطہ وہاں وزٹ کے بعد وہاں اظہار خیال کیا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرا رابطہ سکھ کمیونٹی سے بھی رہا ہے اور جب ہم نے اور سکھ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ادب اور تعظیم سے کام لیتے ہیں. وہ توحید پرست ہیں اور وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بیان کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سردار ہیرا سنگھ یا بشپ خادم بھٹو کے ساتھ میں نے ٹی وی کے پروگرامز کیے ہیں تو آپ سنیں کہ کس طرح سے وہ توحید کو بیان کر رہے ہیں یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. تو اگر کسی سکھ سے میں ملاقات کرتا ہوں اور وہ سکھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا رہا ہے یا وہ حضور کا تذکرہ کر رہا ہے اور اگر کوئی محض اس تصویر کو لگا کر اس کے نیچے کیپشن لکھ دے کہ عمیر صاحب تو جو ہے شرک اور کفریہ باتیں سیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نعت منقبت پیش کروں اس کے بعد ایک آدھ نظم پیش کروں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا جو ہے نا آپ لوگوں کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سچ کو ظاہر کریں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور میں تو بہت پرانا 1400 سال پیچھے ہی جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. کیونکہ جب تک اس کو میں سامنے نہیں لاؤں گا تب تک میری بات پوری نہیں ہوگی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جو دنیا کا پہلا قانون تھا. کیا بات. جس کو میثاق مدینہ کے نام سے دنیا میں جو تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلے جسمانی طور پر نظر نہیں بھی آ رہے ہیں ہمیں, لیکن ان کا پیغام جو ہے کلام پاک جو ہے اور حضور پاک کی جو سیرت ہے نا اتنی ڈومیننس کر رہی ہے دنیا میں کہ لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہربان ہے, شفقت والا ہے, سب کو معاف کرنے والا ہے, رحمت للعالمین جس کا نام ہے. اے میرے بھائیوں, سب سے پہلے سیرت نبوی کو لے لو اور در در جاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت در در پہنچاؤ. لیکن جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, نہ خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد اور یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, آپ کو یقینی طور پر کروسیفائی یا شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی آمد کی پیشن گوئی کر رہا ہوں, بشارت دے رہا ہوں کہ جن کا نام مبارک احمد ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسمہ المسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی مسیح علیہ السلام ہے, اور نبوت کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا, اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا. آپ دیکھیے کہ ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی بشارت دی کہ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کو بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ میرے نام سے کلام کریں گے اور جو کچھ سابق انبیاء لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک بات کا ذکر ہمیں ڈیوٹرونومی 30
3 वर्स नंबर 1 to 2 के अंदर मिलता है कि जा अर्रब्बु मिन सीना व अशरक़ा लहुम मिन सईर व तलअला मिन जबल फारान। 3 पहाड़ों का जिक्र हुआ है कि फारान की चोटी से अल्लाह का नूर तुलू हुआ, जबल सईर से तुलू हुआ और तूर सीना से तुलू हुआ। जबल सईर फलस्तीन में है, मसीह अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तूर सीना से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। और जबल फारान से मुराद मक्का मुकर्रमा की वो वादी है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर खाना काबा के करीब छोड़ा था। मैं अपनी इस गुफ्तगू में एक हवाला ज़रूर यहाँ पर जॉन 16 वर्स 12 to 14 का दूंगा कि मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से खुद ये इरशाद फरमाया कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी, अच्छा, लेकिन अभी तुम उन बातों को समझ नहीं सकते। फरमाया कि हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम, फरमाया कि जब वो रूहुल हक तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएंगे, अच्छा, तो वो तुम्हारे सामने तमाम तर हकाइक को बयान फरमा देंगे। और आप फरमाते हैं कि वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा बल्कि वही कहेगा जो अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से वो सुनने वाला है, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और मेरी तकदीस को बयान करेगा। हमारा अकीदा ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की बशारत दी, और अब जो है वो ये यकीनी तौर पर कुल इंसानियत के लिए निजात इसी में है कि वो अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर और बिलखुसूस और उन किताबों पे जो आसमानी किताब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। सर मेरा इसी के साथ ज़िम्नी सवाल ये था कि जैसा आपने कहा, लेकिन जो इंटरफेथ हार्मनी पे जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, व्हेनेवर हमारे कोलीग्स जब जाते हैं इस तरह के इंटरफेथ प्रोग्राम्स में, होली का प्रोग्राम हो या क्रिसमस का प्रोग्राम हो, जस्ट एज अ सोशल इवेंट, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी ईद पे हमारे घर अगर आते हैं मुबारकबाद देने, तो हमें भी जाना चाहिए। तो अहले सुन्नत की तरफ से ख़ास तौर पर बड़ा रिएक्शन आता है। इसी तरीके से हम, आपने जैसे बताया कि तौहीद पे आपने जाके लेक्चर दिया उनके मंदिर में, तो उनकी तरफ से ये एतराज़ आता है कि उनके उलमा को हमारी मस्जिदों में आने नहीं दिया जाता। इस बारे में सर आपकी डॉक्टर साहब, मैं इस पे 2 डायमेंशन से बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि क्रिसमस और होली ये दोनों उनके सिर्फ सोशल फेस्टिवल्स नहीं हैं बल्कि रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। अच्छा, गैर मुस्लिमों के रिलीजियस फेस्टिवल्स में शिरकत का हुक्म यह है कि वो उनमें शिरकत करना शरअन नाजायज़ है, और मैं इस बारे में आपको शरई मसला भी बताना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। तो लिहाजा हमें गैर मुस्लिमों के जो मज़हबी त्यौहार हैं जैसे क्रिसमस है या जैसे होली है, दिवाली है, हमें उसमें शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी ऐड करूँ कि इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लें कि गाय का गोश्त खाना ये हिंदू कम्युनिटी में बहुत सख्त, यानी वो इसको मना समझते हैं। तो अगर मैं ये डिमांड नहीं कर रहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर मैं गाय ज़िबा करूं और हिंदू कम्युनिटी के लोग मेरी गाय का गोश्त लाजमी तौर पर खाएं, वरना ये इंटरफेथ हार्मनी के मुखालिफ होगा, तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी ख्याल करना चाहिए कि वो मेजॉरिटी के जो मज़हबी एहसासात हैं वो उनका ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम हिंदुओं से ये मुतालबा नहीं करते कि वो गाय का गोश्त हमारे ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा के मौके पर खाएं, या वो मीलाद के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजमन तारीफ़ करें, तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी हमसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए कि जहां हमारी रिलीजियस जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्रीच हो रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि क्या गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकते हैं, तो इसका जवाब है यस, वो बिल्कुल आ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में मस्जिद नबवी शरीफ में नजरान का वफ़द हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके तरीक़े के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। और मैं आपको ये बताऊं कि बाहर ममालिक में ये बहुत बड़ा इस्लाम की दावत और तबलीग का ज़रिया है कि गैर मुस्लिमों को इस्लामी इबादत गाहों का विज़िट करवाया जाता है, वो नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं। प्रोफेसर शेख अली मुस्तफ़ा, पहले मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो सेनी पॉल के नाम से मशहूर थे। आपको पता है वो सिर्फ इस वजह से मुसलमान हुए कि ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। उन्होंने मस्जिद का विज़िट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ टाइम, और उनको पहली बार ये पता चला कि मुसलमानों की इबादत में सजदा करके इबादत की जाती है, और वो किसी ऐसे मज़हब की तलाश में थे कि जिसमें सजदा करके इबादत की जाती हो। वो शख्स इस वजह से मुसलमान हो गया। तो लिहाजा अगर गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारी इबादत गाह में आ जाते हैं तो ये इस्लाम की दावत देने का एक बहुत खूबसूरत मौका है। अगर वो आपसे सवाल करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, डायलॉग होता है, किसी मौजू के ऊपर बहस होती है, आप उनको मुतमईन करते हैं, तो इससे शरन इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और ख़ुद अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फ़रमाया है कि अगर कोई मुशरिक
تم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ وہ تمہارے علاقے میں آئے تو فرمایا کہ تم اس کو اجازت دے دو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، اور پھر اس کو امن کے ساتھ اس کے علاقے تک پہنچا دو. یہ نہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں آیا ہے اب اس کو قتل کر دیا جائے. تو نجران کے وفد کی میں نے مثال آپ کو دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن سر میرا ایک سوال وہی ہے کہ کیا ہم، کیونکہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو سوشلی بھی ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، مطلب ان کو مبارکباد دینے نہیں جا سکتے اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے، مطلب یہ کہ کرسمس پہ ہی میں آؤں گا کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، مشرکین تو نہیں کہیں گے انہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہندوؤں کا کوئی ایونٹ ہے کیونکہ وہ ہمارے عید پہ آ کے ہم سے مبارکباد، ہمارے لیے کوئی مٹھائی لے آتے ہیں، شیر خورما لے آتے ہیں کچھ، تو کیا ہم ان کو صرف مبارکباد بھی نہیں سکتے، ہم ان کی ریچول سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ہمیں ان کو بریچ نہیں کرنا. ہم ریلیجیس فیسٹیولز میں تو شرکت نہیں کر سکتے، نہ مبارکباد دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہوتی ہے. مثلا اگر ہندوز ہیں تو ظاہر ہے جب وہ دیوالی ہولی مناتے ہیں تو وہ کچھ بتوں دیوی دیوتاؤں کے ساتھ وہ دن منسوب ہوتے ہیں. خاص طور پر جب آپ ان کے سوشل فیسٹیولز کی بات کریں گے، مثلا کسی کرسچن کی شادی ہوئی، آپ کا دوست ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں شادی مبارک، آپ اس کو شادی کی مبارکباد دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی حلال کھانا بنایا ہے، قرآن نے کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ مکمل حلال ہے، حلال فوڈ ہے، تو کھایا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس میں خاص طور پر جب آپ کسی ریلیجیس فیسٹیول میں مبارکباد دینے کی بات کریں گے شرعاً ناجائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہمارے عقیدے پر پڑتا ہے اور اسلام میں توحید بالکل خالص ہے. جہاں تک تعلق ہے کرسمس کا، تو ہم کرسمس کے ورڈز کے ساتھ مبارکباد تو نہیں دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہم عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی موجزانہ ولادت پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کی خوشی میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. کرسمس کے ورڈز کے ساتھ ان کو مبارکباد نہیں دی جائے گی. کیک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو آپ کیک بطور کرسمس گفٹ کے نہیں دیں گے. گفٹ بھی نہیں دے سکتے؟ یس، صحیح. وہ ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے. سر آپ نے اپنا ادارہ قائم کیا ہے سٹی آف نالج کے نام سے، اس کے بارے میں بتائیں، اس کا غرض و مقاصد کیا ہیں اور اس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ایسا تحقیقاتی ادارہ ہے کہ جہاں ہم وقتاً فوقتاً ویکلی کورسز بھی کرواتے ہیں پروفیشنلز کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو مختلف یونیورسٹیز میں مارننگ میں پڑھتے ہیں لیکن ایوننگ میں ایک خوبصورت اچھے ماحول میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلاً یہاں ایوری سیٹرڈے خواتین کے لیے مارننگ میں ہم درس قرآن، درس تفسیر، حدیث، فقہ کی کلاسز رکھتے ہیں جو 10 to 1 ہوتی ہیں. مردوں کے لیے یہی کلاسز ویک میں ایک مرتبہ ہفتے کے دن 7 to 10 ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں ایک شریعہ ڈپلومہ ہوتا ہے باقاعدہ جو 1 سالہ ہے. اس میں ہم باقاعدہ عربک لینگویج اور دیگر کورسز کے ساتھ ہم اس میں پاکستان کا آئین، تعزیرات پاکستان، مسلم فیملی لاز، اسلامک ہسٹری، ماڈرن اینڈ اینشین فلاسفی کو ہم اسلام کے ساتھ بلینڈ کر کے ہم پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں وقتاً فوقتاً مکالمہ کے نام سے اہل علم کے ڈائلاگز ہوتے ہیں. یہاں میں بچوں کی باقاعدہ الگ کلاس لیتا ہوں جس میں ہم بچوں کو سیرت پڑھاتے ہیں. 40 احادیث میں نے بچوں کو الحمدللہ یہاں زبانی یاد کروائی ہیں. کوشش ہماری ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنا کر ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، کیونکہ لوگ نفرتوں سے بہت بیزار آ چکے ہیں. اب لوگوں کو انتہا پسندی، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر ہو، یا نفرتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا، دور کرنا، میرا خیال ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا پیغام ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع کو روشن کریں. یہاں ہمارے 3 بنیادی عنوان ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں، جن میں رد الحاد، رد توہین رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اہل علم کو تیار کریں. اور ہماری ان بڑے موضوعات میں ایک عنوان نظریہ پاکستان بھی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے نظریے پر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم اس کا باقاعدہ ہم جواب بھی دیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں انسان سازی پر زیادہ توجہ دیں. ریسرچ ہم ایسی مہیا کریں کہ جو بالخصوص قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہم امت مسلمہ کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی کام ہے جو یہاں ہم ریسرچ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کی صورت میں ہم یہاں کر رہے ہیں. بڑا ایک سوال ہے، کنٹروورشل سوال ہے، وہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان ابی طالب، آپ کا کیا ایمان ہے، عقیدت ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور بعض اوقات لوگ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ایمان ابی طالب کا قائل ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. دیکھیے ایک بہت بنیادی بات سمجھ لیں،
اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو ما بہل امتیاز عقائد ہیں، ڈفرینسز ہیں، مسائل ہیں، ان میں ایمان ابی طالب کا مسئلہ شامل نہیں ہے۔ میں حضرت ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے ماضی میں مشائخ اور بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کے بارے میں ہمارے اہل علم کی مختلف آراء رہی ہیں، اسی طرح سے متأخرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین پر جب مزید ان کے ایمان کے حوالے سے ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے بارے میں جو ہمارے متأخرین علماء ہیں، جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ بعض احادیث اور روایات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان ہیں۔ 53 برس کی سیرت طیبہ کا ساتھ حضرت ابو طالب کا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے، ان پر گفتگو نہ ہو؟ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر بات ہی نہ کی جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ ان کے وصال پر پورا سال عام الحزن ہو گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ہاں رہے ہوں، حضرت علی حضور کے زیر کفالت رہے ہوں، ان کا پورا گھرانہ یعنی حضرت ابو طالب کی جو اہلیہ ہیں فاطمہ بنت اسد، وہ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کے وصال پر بطور کفن عنایت فرمایا، ان کی قبر میں خود لیٹے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رحمتیں عطا ہوں۔ پھر حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل ہوں، حضرت جعفر ہوں، انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے قربان کی ہیں۔ کربلا میں حضرت عقیل کی کا پورا خاندان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے خاندان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایمان ابی طالب کی، تو میں یہاں پر چند ریفرنسز صرف اس لیے دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو بعض اہل علم ہیں یا بعض احباب ہیں جو اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اگر میں یا کوئی اور ایمان ابی طالب کا قائل ہے تو اس سے کوئی گمراہ نہیں ہو جاتا، یا یہ اہل سنت کے عقیدے کے باہر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے استاد ہیں امام سید زینی دہلان، یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں۔ ان کی کتاب ہے اسن المطالب فی نجاتی ابی طالب، انہوں نے باقاعدہ ایمان ابی طالب پر پوری کتاب لکھی ہے۔ امام برزنجی ہیں جن کی کتاب بڑی مشہور ہے الاشاعہ فی اشراط الساعہ، انہوں نے بھی ایمان ابی طالب پر پوری کتاب لکھی۔ اسی طرح اگر عہد قریب میں آپ علامہ سائم چشتی کی بات کریں، ان کی پوری کتاب ہے عیون المطالب فی اثباتی ایمانی ابی طالب، اور اس کتاب پر تقریض جس شخصیت نے لکھی ہے وہ صدر المدرسین استاذ العلماء عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر آپ خاص طور پر سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق یا آپ اگر ان دیگر کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو آخری وقت میں ایمان لانے کی دعوت دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حدیث میں یہ بات منقول ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے، سیرت ابن اسحاق میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مسعودی اور دیگر نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے وصال سے پہلے آپ کے دونوں ہونٹ ہلنے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب گئے اور کان لگا کر سنا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو پڑھنے کا آپ ان کو حکم دے رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور تذکرہ میں امام قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا اور وہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے اور کلمہ پڑھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو بھی زندہ کیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ اپنی قبر میں واپس تشریف لے گئے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے ایمان کے بارے میں ضعیف سا ضعیف احتمال بھی آپ کو مل جاتا ہے تو کیا اصول تکفیر میں یہ بات زیر بحث نہیں ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کہ جن کا 53 برس حضور علیہ السلام کی سیرت کا ساتھ رہا ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمیں زیادہ آگے لے جانے والی ہے کہ وہ روایات جو ان کے ایمان پر دلیل ہیں ہم ان کو اختیار کریں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ نے اپنے مقدمے میں باقاعدہ اس کو آپ نے ذکر کیا ہے
علامہ صاحب چشتی کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام برزنجی نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا، اور آپ نے زینی دہلان جو مفتی حرم ہیں ان کے رسالے کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہ مولانا برخوردار ملتانی جو نبراس کے محشی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، القول الجلی فی نجات عم النبی و ابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور القول البدی میں امام سخاوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے التحیات پڑھنے کا ایک انداز ذکر کیا ہے، جس میں وہ اپنے ابوین کریمین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر مغفرت کی دعا کسی مشرک کے لیے تو نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کے اشعار ذکر ہیں کہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر ادیان البریت دینا، فرماتے ہیں میں نے اس بات کو جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام لوگوں کے دین میں سب سے افضل ہے۔ فرمایا الم تعلموا انا وجدنا محمد الرسولہ کا موسیٰ صح ذالک فی الکتاب، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے ہی پایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں آسمانی کتابوں میں درست طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مَنِ اسْمُهُ لِيَجْعَلَهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اسم محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشتق فرمایا ہے، تو آسمان والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر اتنا واضح طور پر حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے جو چچا جان ہیں یہ وصال سے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو کیا ہمیں ان کی ایمان والی روایات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ اور عطا محمد بندیالوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندے نے یہ مضمون اس امید پر لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کے اعمال کا ملاحظہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون جو میں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فقیر کے گناہوں کو معاف کر دے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ اہل علم کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے، متأخرین میں خاص طور پر امام سید زینی دہلان، امام برزنجی، امام قرطبی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت عطا محمد بندیالوی، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو یقینی طور پر ہم کسی طور پر اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ اہل سنت کے درمیان مختلف ہی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ کہا جائے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے حرمت تکفیر مسلم، اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈاکٹر صاحب حرمت تکفیر مسلم میں نے 2009 میں یہ کتاب لکھی تھی، اور تقریباً 650 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کے 4 ایڈیشنز نکل چکے ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں 2 غیر معتدل رویے اہل سنت میں پیدا ہو گئے۔ اس کتاب کو اس لیے لکھا گیا کہ ان دونوں غیر معتدل رویوں کی نفی کی جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ہیں جو باضابطہ طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ہی لوگ اسلام سے خارج ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس تکفیری آئیڈیالوجی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ آن دا ادر ہینڈ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہی نہیں ہے، سارے لوگ مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیلنس اپروچ نہیں ہے، تو میں نے کوشش کی کہ ہمارے ہاں جو غیر معتدل رویے پیدا ہو گئے ہیں کہ سب کافر ہیں یا سارے مسلمان ہیں، ان رویوں کی تردید کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ اسکالرز ہوتے ہیں وہ ان باریک مسائل کو سمجھتے ہیں جن کی بیک وقت حدیث، تفسیر، کلام، اصول فقہ پر بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہے اور کون ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ اس کتاب میں نے ابتدا میں جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر کی تردید بھی کی ہے، جو ریاست کے بھی حق تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اسٹیٹ کے حق تکفیر کا بھی انکار کر دیا، اور جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رائے پیغام پاکستان کے نیشنل نیریٹو کے خلاف ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ میں نے اس میں بتایا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں،
ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر میں نے آگے چلتے چلتے اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے, اجماع کسے کہتے ہیں, توہین رسالت کے موضوع پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے, اور خاص طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے پیغام پاکستان, ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو آپ یعنی امپورٹنس آپ اس کو دیں. دیکھیے پیغام پاکستان یہ اس وقت ریاست پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو ہے, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ باضابطہ طور پر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس کو انڈورس کیا, اور یہ جو دستاویز ہے یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ یہ دستاویز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور دینی مدارس کے مندرجہ ذیل وفاقوں کی کاوشوں سے تکمیل پائی. وفاق المدارس العربیہ, تنظیم المدارس اہل سنت, وفاق المدارس السلفیہ, وفاق المدارس شیعیہ, رابطۃ المدارس, یہ باضابطہ طور پر تمام لوگ اس میں شامل تھے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں جب اس کا یعنی اعلامیہ شائع ہوا ہے, آپ دیکھیے کہ پیج نمبر 21 پر فرقہ پرستی اور تکفیریت کے رجحان کی باقاعدہ نفی کی گئی. اور اگر آپ اس کے متفقہ اعلامیے کے پوائنٹ نمبر 13 پر آ جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ عالم دین اور مفتی کا منصبی فریضہ ہے کہ صحیح اور غلط نظریات کے بارے میں دینی آگہی مہیا کرے اور مسائل کا درست شرعی حل بتائے. البتہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرنا کہ آیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر کا کلمہ کہا ہے, یہ ریاست و حکومت اور عدالت کا دائرہ اختیار ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں انتہا پسندانہ سوچ اور شدت پسندی کے خلاف یعنی اس کے علاوہ فرقہ وارانہ منافرت, مسلح فرقہ وارانہ تصادم, طاقت کے بل پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا, ان رویوں کی باقاعدہ مذمت کی گئی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اس متفقہ فتوے کے اوپر اور پیغام پاکستان کے نیریٹو پر جو سگنیٹریز ہیں تو آپ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے کہ پیغام پاکستان متفقہ اعلامیہ فتوے کی تیاری میں شریک محققین, مختلف دینی مدارس کے وفاقوں کے ناظمین, علماء کرام, مفتیان اعظام اور قومی جامعات کے اساتذہ کرام کے اسماء گرامی. ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دارالعلوم کراچی, مولانا مفتی منیب الرحمان چیئرمین رویت ہلال کمیٹی صدر تنظیم المدارس اہل سنت, مولانا عبد المالک صدر رابطۃ المدارس پاکستان, مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر محتمم جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن, مولانا محمد حنیف جالندری محتمم خیر المدارس, علامہ سید ریاض حسین نجفی صدر وفاق المدارس اشیاء لاہور. آپ پڑھتے چلے جائیں, اس میں تمام بڑے مکاتب فکر کے علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں دارالعلوم کراچی کے علماء کے دستخط بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ باضابطہ طور پر اس متفقہ فتوے کی جو توثیق کی گئی ہے اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب رئیس دارالافتاء و رئیس جامعہ نعیمیہ اسلامیہ, مفتی محمد وسیم اختر المدنی مفتی اور استاذ ہیں تخصص فی الفقہ کے جامعہ نعیمیہ میں, مفتی احمد علی سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ میں, مفتی سید نذیر حسین شاہ جو مفتی ہیں جامعہ نعیمیہ میں, مفتی عبدالرزاق نقشبندی, انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اس پیغام پاکستان پر آپ نے دستخط کیے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ 26 مئی 2017 کے متفقہ اعلامیہ کی تیاری میں جو علماء شریک تھے ان کے نام علیحدہ دیے گئے ہیں, جس میں خاص طور پر مفتی غلام محمد سیالوی کا نام بھی ہے جو چیئرمین رہے ہیں تنظیم المدارس کے بورڈ کے, اور اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام بھی اس میں باقاعدہ موجود ہے. اور اس میں اگر آپ متفقہ فتویٰ اور اعلامیہ کی توثیق کرنے والے علماء کے نام دیکھیں تو ان میں امیر اہل سنت ہمارے لیے بہت لائق احترام حضرت علامہ مولانا الیاس قادری امیر جماعت دعوت اسلامی کا نام نمبر 37 پر بھی لکھا ہوا ہے, مد ظلہ العالی کا نام اس میں موجود ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی میں جب دوبارہ اس کو ریوائیو کیا گیا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جب باضابطہ طور پر اس کے لیے ضابطۂ اخلاق دوبارہ لکھا گیا اور جس میں یہ لائن لکھی گئی کہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی جائے گی, تو باقاعدہ اس ڈاکومنٹ پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے دستخط کیے, جس میں سر فہرست مفتی تقی عثمانی صاحب نے دستخط کیے اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے دستخط کیے, اور اس میں ہمیں دیگر مکاتب فکر کے علماء کے دستخط باقاعدہ باضابطہ طور پر نظر آتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس سے متعلق, اور اس پہ
اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ پیغام پاکستان کے تناظر میں ضابطۂ اخلاق کہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ کہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی دستخط کیے تھے اور اب بھی دستخط کیے ہیں، ہم اس پر لفظاً و معناً قائم ہیں، اور کوئی بھی ہمارے تاریخی ریکارڈ سے ہمیں ہمارے اس قول و فعل کو جج کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان کا ڈاکیومنٹ اور اس کا ضابطۂ اخلاق، اس پر تمام علماء کا دستخط کر دینا اور مذہبی رواداری کے حوالے سے ہمارے علماء کا باضابطہ طور پر ایک دوسرے کے پروگرامز میں شرکت کرنا، گلے ملنا، ان کی تعریف کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی رواداری کا ایک پیغام ہے جو عام ہو رہا ہے، اور اس میں اپنی جو عقیدے کی جو بنیادیں ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، صلح کلیت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہاں جزوی صلح جس میں پاکستان کی حفاظت ہے، جس میں اسلام کی حفاظت ہے، جس میں انسانیت کی حفاظت ہے، آپ ان کامن ٹرمز کے اوپر آپ کو ضرور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑے منجدھار میں آیا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کانفرنس بلائیں۔ ہمارا ملک بہت سارے بحران کا شکار ہے، اس وقت شدت سے پانی کی قلت بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ علماء اپنے طور پر نماز استسقاء کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارا ملک آباد شاد باد رہے، پاکستان زندہ باد۔ سر، آپ نے جس طرح یہ مینشن کیا پیغام پاکستان پہ، تو اس کے بعد بھی جو ہمارے مشائخ ہیں یا علماء ہیں یا جو بھی مسجد کے ممبر سے اگر کوئی تکفیر کرتا ہے، تو کیا اس کے تحت پیغام پاکستان کے بعد کیا ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر حسان، تکفیر کرنا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کہہ دے کہ اے کافر، اس کا کفر اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ امام بحر العلوم ابن نجیم جیسی بڑی شخصیت جنہوں نے البحر الرائق لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام کے باوجود اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا۔ لیکن سر لوگ تو کہہ رہے ہیں نا، تو آئی وانٹ ٹو نو کہ لائک اگر یہ اس کے باوجود، جبکہ ان کے اکابرین نے ہی اس میں سائن کیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ ایگزیکٹلی بالکل یہ پاکستان کا قانون ہے، اگر مذہبی منافرت پر مشتمل کوئی باضابطہ طور پر کسی کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے، کسی مسلمان کی حتک عزت کرتا ہے، سوشل میڈیا پر کسی مسلمان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کو گمراہ اور کافر کہتا ہے، وربلی سوشل میڈیا پہ یوزلی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ریٹن میں ہے تو پھر مانیں گے، وربلی تو لوگ اس کو نہیں۔ سوشل میڈیا تو اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کا زیادہ استعمال منفی ہو رہا ہے، تو اگر سوشل میڈیا پر کوئی کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف پوری قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں پیغام پاکستان اس کی ایگزیکٹلی پیغام پاکستان بھی اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا پاکستان پینل کوڈ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ صحیح ہے سر۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ جو ضمنی طور پہ مجھے تھا کہ پیغام پاکستان بنایا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی اور اس پہ تمام جگہ پہ کیا ہمارے
ایک جو ایک عام مولوی ہے مسجد کا, اس کو اس کے بارے میں نالج ہے؟ کیا تمام مسالک کے لوگوں نے, اکابرین نے جس نے انہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں, انہوں نے یہ باور کروایا کہ یہ اپنے حلقے کے تمام جو امام ہیں اور مفتیان ہیں ان سب کو یہ پیغام پاکستان پڑھوائیں گے یا پہنچائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کی بتدریج گراس روٹ لیول تک اشاعت بہت ضروری ہے, اور تکفیر کا کام ایک عام انسان کا بالکل بھی نہیں ہے. ہر مسلک کے جو بڑے اکابر علماء ہیں ان کو چاہیے, ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو, اپنی تنظیمات کے زیر نگی لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ اکابر علماء کا کام ہے. اور ظاہر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ سینسٹیو کھڑا ہوتا ہے, اکابر علماء اس کے بعد پیغام پاکستان میں تو ان کا بھی کام نہیں ہے, اب تو اسٹیٹ کا کام ہو گیا نا. نہیں, ان کو چاہیے وہ اس کی تبلیغ کریں, اس کی اشاعت کریں, وہ بتائیں. دیکھیے جب یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی, تو عدالت کیسے فیصلہ کرے گی؟ عدالت ظاہر ہے ان بڑے علماء کو ہی بلائے گی. دیکھیے پاکستان میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی صورت میں ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی موجود ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا پرابلم کھڑا ہوتا ہے, عدالت فیصلہ کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ بہاولپور کے مقدمے میں کیا ہوا تھا کہ خاتون کا شوہر جب منکر ختم نبوت ہوا تو وہ کیس عدالت میں چلا, عدالت نے جید علماء کو بلوا کر ڈیبیٹ کروایا. تو ظاہر ہے کہ عدالت جب فیصلہ کرے گی تو آپ کے خیال میں وہ ایک عام آدمی کو تو نہیں بلائے گی, وہ بڑے اسکالرس کو انوائٹ کیا جائے گا. تو میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست کا کام ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے, یہ بڑے علماء کا کام ہے, یہ کام انہی کو کرنے دیں. نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم غیر معتدل رویے کی طرف جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف بھی بعض اوقات کفر کے فتاوی جاری ہو جاتے ہیں. میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنے وقت کو ختم کیا ہو, اپنے وقت کو صرف کیا ہو, اپنی جان لگا دی ہو, تو بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت لائق مذمت رویہ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج جب پوری امت مسلمہ میں انتشار ہے, مسجد اقصیٰ پر حملہ ہو رہا ہے, کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے, پاکستان کی اکانومی ختم ہو رہی ہے, ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسے وقت میں ہم ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی میں لگے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں, محبت کریں, عشق کریں, درود و سلام پڑھیں, اتباع اور اطاعت کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ فدا کر دیں اور ادب کریں. بس ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ متنازع بنا کر, ہماری عقل کے ناپاک اور کمتر پیمانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہ آقا علیہ السلام یہ نہیں تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور کا جو مقام ہے نا وہ ادب کی جگہ ہے, وہاں صرف ادب ہی ہونا چاہیے. سر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا رہا ہے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں, اور جس عہد میں انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی معاشرت کی حفاظت کے لیے کولونیل پیریڈ میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کنٹریبیوشن لازوال ہے. وہ ہمیشہ امت مسلمہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نعتیں ہمارے ادارے میں پڑھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں. میں متعدد بار اعلیٰ حضرت کانفرنسز میں جا چکا ہوں, اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان نے جب مجھے انوائٹ کیا تو میں نے وہاں ایز اے کی نوٹ اسپیکر خطاب کیا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے ادارے میں ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کانفرنسز ہو چکی ہیں. تو اعلیٰ حضرت ایک جلیل القدر عالم دین ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں اجتہادی صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے, اور ہم ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. سر یہ جو کتاب لکھی ہے آپ نے حرمت تکفیر مسلم, یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھی ہے؟ دیکھیے یہ ایک اگر کسی کے ذہن میں بالفرض یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک تہمت ہے, یہ ایک الزام ہے. میں اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندوں میں سے ہوں, ان کی تحقیقات سے ہم استفادہ کرتے ہیں. میں نے کسی بھی طرح سے یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں لکھی. یہ کتاب ان منفی رویوں کے خلاف ہے کہ جس میں لوگ ذرا سی باتوں کو بنیاد بنا کر, اور بعض اوقات اپنے ذاتی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ ان مذہبی منفی رویوں کے خلاف ہے کہ جس میں قرآن و سنت کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ کتاب دراصل ان مذہبی رویوں کے خلاف ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر کسی کے ذہن میں بالفرض کی بات ہے بھی تو میری یہ بات سننے کے بعد اس کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے. سر ایک سوال ٹرانسجینڈرس کے بارے میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. میں ٹرانسجینڈرس کے بارے میں because I had been an activist and I had been advocating the cause, اور مجھے بہت سارے لبرل حلقوں کی طرف سے بھی بہت نشانہ بنایا جاتا ہے ابھی, اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کی what they demand is very justified جو ہے سائیکالوجیکلی. سو اسلامیت کونسل نے اس پہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سخت رویہ رکھا. آپ نے اپنی جو میٹنگز کی تھی اس میں آپ نے سائیکالوجسٹ سے رجوع کیا, اس میں وہ I wanted to know about it. ڈاکٹر حسان, ٹرانسجینڈرزم پر کونسل میں متعدد بار اجلاس ہو چکے ہیں. ایک خصوصی اجلاس تو صرف ٹرانسجینڈرزم پر ہی تھا جس میں سائیکالوجسٹ تھے, ڈاکٹرز تھے جو باقاعدہ یہ سرجریز کرتے ہیں, ٹرانسجینڈرز کی طرف سے بھی نمائندگی ہوئی, اس میں خواجہ سرا کمیونٹی کی نمائندگی بھی تھی, اس میں لائرز تھے, سوشولوجسٹ تھے, تقریباً ایک بہت بڑا پینل تھا, اور اس کے بعد پھر کونسل کے افراد نے باقاعدہ اس پر ڈیبیٹ کیا ہے. میں اگر اس کو مختصر کنکلوڈ کر دوں, میں حال ہی میں OIC کے اجلاس میں بھی شریک ہوا ہوں, تو یہ مسئلہ اس وقت صرف پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کو درپیش ہے. ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے تناظر میں جو تغییر جنس ہے, تبدیلی جنس, اس کو بالاتفاق OIC کے اجلاس میں تمام امت مسلمہ نے, اہل علم اور ماہرین نے اس کو رد کر دیا ہے. پہلی بات. ہاں, کریکشن سرجری جو کریکشن کے لیے ہے یہ درست ہو سکتی ہے. اب بنیادی باتیں سمجھ لیں, کبھی بھی کوئی مرد عورت نہیں بنتا, کوئی عورت مرد نہیں بنتی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں جو پروڈکٹیو سسٹم ہے, ہو سکتا ہے کہ تولیدی نظام مردوں والا ہو لیکن ظاہری اعضاء بظاہر عورتوں جیسے دکھائی دے رہے ہوں, تو ڈاکٹرز کریکشن کے ذریعے اس کو اس جنس کی طرف آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں جو اس کی حقیقی جنس ہے. یہ کریکٹیو جو سرجریز ہیں یہ جائز ہیں, اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ پیدائشی طور پر ہوتے مرد ہیں لیکن ان کے اندر جو اپنے ایکسپریشن کی صلاحیت ہے وہ عورتوں والی ہوتی ہے, یہ معذور ہے. ان کے شریعت میں حقوق بیان ہوئے ہیں, ان کے حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون سازی ہو وہ انٹرسیکس کے لیے ہو, وہ خنثی مشکل کے لیے ہو, وہ ان مخنثین کے لیے ہوں جو باقاعدہ معذور ہیں. لیکن اگر ایک مرد بھیک مانگنے کے لیے عورتوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جن کے خلاف قانون کو رد کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہوتے مرد ہیں لیکن بھیک مانگنے کے لیے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتے ہیں, یا ہوتی عورتیں ہیں اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرتی ہیں. ان رویوں کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. LGBT سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ بالکل الگ ہے. ٹرانسجینڈر از اے سائیکولوجیکل کنڈیشن. تو مجھے اس پہ یہ کہ وہ صرف اپنی آئیڈینٹی مانگ رہے ہیں, وہ آپ ان کی سیم سیکس میرج پہ لے جاتے ہیں, وہ چیزیں لے جاتے ہیں, وہ چیز مانگ ہی نہیں رہے. نہ وہ آپ اس کو نلیفائی کر دیں, آپ قانون سازی کر دیں کہ وہ اس کا LGBT سے تعلق ختم ہو جائے, اس سے نتھی کرنا ان کی کاز کو نقصان پہنچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک ہے مینٹل ڈسفوریا. مینٹل ڈسفوریا ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جس میں ایک مرد اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگتا ہے. تو وہ اس مینٹل ڈسفوریا کی وجہ سے کہتا ہے کہ مجھے آئیڈینٹی وہ دی جائے جو میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پر کر رہا ہوں. وہ اپنی بائی برتھ ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو اس کو سیکس اسائن کیا گیا وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک مرد ہے, بایولوجیکل میل ہے, اس کو مینٹل ڈسفوریا ہے, وہ اس کو عمر کے کسی حصے میں لگتا ہے کہ میں عورت ہوں. اگر اس کو عورت ڈکلیئر کر کے کارڈ عورت کا دے دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قاضی صاحب نکاح پڑھانے گئے ہیں, قاضی صاحب کو کیا معلوم کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے, تو LGBT کی طرف بات جا سکتی ہے, سیم سیکس میرج کی طرف. نمبر 2, اس میں ایک بڑا پرابلم یہ پیدا ہو جائے گا کہ خواتین سب سے زیادہ انسیکیور ہو جائیں گی. آپ دیکھیے کہ حال ہی میں مختلف سرکاری اداروں میں کچھ ایسے لوگوں کی بھرتیاں ہوئیں اور باقاعدہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو میل ہے, یہ فیمیل نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ اگر ایسا شخص فیمیلز کے ٹوائلٹس میں جانے لگے وہاں پرابلم پیدا ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ جو لوگ بایولوجیکلی میلز ہیں, مینٹل ڈسفوریا ان کا علاج ہونا چاہیے. ہاں, ان کی بھی رائٹس ہیں, ان کی تضحیق کرنا, ان کو مارنا پیٹنا, ان کا مذاق اڑانا شرعاً حرام اور ناجائز ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ان کے پراپر رائٹس ہونے چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو ایک الگ آئیڈینٹی میں شمار کرتے ہیں, ان کو مینٹل ڈسفوریا ہے, آپ ان کے لیے کیوں الگ بناتے ہیں, ان کے لیے آپ ایشوز کو آپ الگ طریقے سے ڈیل کریں. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی پیدائشی مرد ہے لیکن وہ ہے مخنث,
ایگزیکٹلی وہ اپنے آپ کو عورت سمجھ کر اس طرح ایکسپریس کرتا ہے, آپ اس کے لیے بھی ایک علیحدہ رائٹس کا سلسلہ بنائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو فیمیل ڈکلیئر کر کے اس کو عورتوں کے حقوق دیے جائیں, ورنہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو جائیں گے. دیکھیے اس پر ہم یہ چاہیں گے کہ ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنی ریسرچ ہم کر چکے ہیں کاؤنسل میں, اگر آپ کاؤنسل کی رپورٹ اس بارے میں پڑھ لیں تو جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں, اس پر بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ علم نفسیات, میڈیکل سائنس اور شریعت کی روشنی میں جمع کروا دی ہے, تو میرا خیال ہے وہ رپورٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. سر ایک آخری سوال ہے آپ سے, من شک فی کفری کے بارے میں, کہ آپ اس اصول سے کیا انکار کرتے ہیں؟ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, اور میں اس قول کو بالکل مانتا ہوں. یہ قول حضرت امام محمد بن سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور ہمارے ہاں کلام اور فقہ کی کتابوں میں بالخصوص جہاں بلاسفیمی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے, اور میں اس قول کو بالکل مانتا ہوں. یہ ہمارے اکابرین نے اس قول سے استفادہ بھی کیا ہے, لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ من شکا فی کفری و عذابہ فقط کفرا, جو گستاخ رسول کے کافر ہونے میں شک کرے یا اس کے عذاب میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہوگا. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا, وہ کافر ہوگا, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دیں گے. تو لہٰذا یہ قول بالکل درست ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص معین کے بارے میں, یعنی ایک ڈبیٹ تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے, اس کے کفر میں شک بھی کفر ہے, اور آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا. اب ایک دوسرا سوال کھڑا ہو گیا کہ ایک ایسا شخص جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں سوال ہو گیا کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کے کفر میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ علماء کا ایک گروہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے, دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہو, یا دیگر علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے, یا بعض علماء یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ دین کی کسی بنیاد کا انکار کرنے کی وجہ سے, جیسے کوئی اللہ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے, کوئی اللہ کے وجود کا منکر ہو جاتا ہے, کوئی نمازوں کا نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو صریح کفر ہے. لیکن اگر کسی کے کفر میں اختلاف ہو گیا, بعض علماء کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں, بعض کہہ رہے ہیں یہ کافر نہیں ہے, کوئی سچویشن پیدا ہو گئی, تو اب یہ یہاں پر اب تعبیرات کا فرق ہے کہ کیا ایسے شخص کے کفر میں بھی شک کرنا کفر ہوگا, اور اس کا اجرا کرتے ہوئے جس شخص پر اس کے کفر کا التزام ابھی واضح نہیں ہوا, کیا اس شخص کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ تم نے شک کیا لہٰذا تم بھی کافر ہو گئے؟ میں اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیلڈ اس پر بحث کی, اور میرے پیش نظر اس میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, کیونکہ آپ کے بارے میں ماضی میں بہت سے علماء نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کافر ہیں, اور آپ کے ماننے والے اگر آپ کو مسلمان مانیں تو وہ بھی کافر ہیں, یہ کہا گیا. جی بالکل. تو میرے پیش نظر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, اور میں نے اس کی وضاحت کی کہ اگر 100 علماء شیخ اکبر کی تکفیر کر رہے ہیں تو ہزاروں علماء ایسے ہیں جو شیخ اکبر کی تکفیر نہیں کر رہے. ایک طرف وہ اکابرین بھی ہیں جو ہیں ان کو غوث زماں مانتے ہیں, ان کو قطب اعظم مانتے ہیں, اور ان میں ایک بڑا نام ہمارے لیے بہت لائق احترام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, جنہوں نے آپ کو امام الحقیقت و طریقہ لکھا. ان کے بارے میں کہا کہ یہ بحر الحقیقت و طریقہ ہیں, یہ اس امت کی زبان ہے, اور کہا کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جن سے شریعت اور طریقت دونوں زاویوں میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں. اور آپ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں اگر میرا خطاب سنیں جو میں نے ابن عربی اور اعلیٰ حضرت پر کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت ابن عربی کے کتنے بڑے مداح ہیں. تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف ابن عربی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے طائفہ یعنی ابن عربی کو ماننے والوں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے, اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین ابن عربی کے یعنی مداحین میں سے ہیں, ان کے خودی خواہ ہیں, تو کیا اب ہم ان کو کافر کہہ دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو اب آپ کو اس حکم کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ خیال سے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. تو میں من شک فی کفری و عذابہ کے اصول کو تو مانتا ہوں کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے, لیکن اگر کسی کی تکفیر میں اختلاف ہو جاتا ہے, کسی شخص معین کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ کافر ہے یا نہیں ہے, یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں جب تک التزام نہیں ہوا, وہ التزام آپ پر واضح ہو گیا, کسی اور پر وہ التزام واضح نہیں ہوا,
تو کیا اس صورت میں بھی یہ اصول اسی طرح اپلائی ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ علماء کی جو یہ تعبیرات ہیں یہ قابل غور ہیں۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ۔ اس کتاب میں کا ترجمہ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس فتویٰ کے اختتام میں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب برٹش یعنی انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بیہودہ کلام کا قائل، وہ قول پر بات نہیں کر رہے، وہ قول کے قائل پر بات کر رہے ہیں، ان کے نزدیک التزام ہو گیا، کیونکہ نہایت توہین آمیز باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی تھیں۔ از روئے شریعت کافر اور بے دین ہے اور ہرگز مسلمان نہیں، اور شرعاً اس کا حکم قتل اور تکفیر ہے، اور جو شخص اس کے کفر میں شک اور تردد لائے یا اس استخفاف کو معمولی جانے، کافر اور بے دین اور مسلمان نہیں، لعین ہے۔ یہ بات لکھ رہے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اس بیہودہ کلام کے قائل کو ازرو شریعت کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ فتویٰ آج سے تقریباً کم و بیش 100 سال پرانا فتویٰ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، پیغام پاکستان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ نے قائل کے اوپر فتویٰ دیا کیونکہ ان کے نزدیک اس کا التزام ہو چکا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 کتابیں ہیں جو باضابطہ طور پر آپ نے شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف لکھیں، الکوکبۃ الشہابیہ، سل السیوف الہندیہ اور سبحان الصبوح، اور ان تینوں کتابوں میں 78 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کے ان عقائد کا ذکر کیا جو کفری عقائد ہیں۔ لیکن فتاوی فقیہ ملت میں الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ میں نے 78 اس شخص کے کفریہ جملے ذکر کرنے کے باوجود کف لسان کیا ہے اور شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ کیوں؟ فتاوی فقیہ ملت میں الکوکبۃ الشہابیہ کے حوالے سے لکھا ہے احتیاطاً، وجہ کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کا اپنے تمام اقوال کفریہ ملعونہ سے توبہ کی خبر کا مشہور ہونا ہے۔ گویا کہ آپ کو یہ بات کہیں سے پہنچ گئی کہ اس شخص نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی۔ اب آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کی یہ 15ویں جلد ہے، اور آپ الکوکبۃ الشہابیہ میں تو یہ فرما چکے، اب آپ اپنے ایک اور رسالے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ سل السیوف الہندیہ، آپ اس فتوے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم اور التزام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات، اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے اس مبحث کا قدر بیان آخر رسالہ سبحان الصبوح میں کیا، اور وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اس امام و طائفہ پر صرف ایک مسئلہ امکان کذب میں 78 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دیا، حکم کفر سے کف لسان ہی کیا ہے، یعنی 78 وجوہات کفر ثابت ہو گئیں، پھر بھی قائل کو کافر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ ان کی رائے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی، لیکن حضرت فضل خیر آبادی فرما رہے ہیں کہ اس قول کا قائل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری کسی بھی صورت میں اعلیٰ حضرت کی رائے سے اس میں اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف علماء کی ان تعبیرات سے ہے کہ جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات من شک فی کفری و عذابی ہی کی غلط تعبیر کرتے ہوئے وہ اس اصول کو اس قدر عام کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء کو اہل سنت کے ہی خود اپنے دارالافتاؤں سے کافر کہا گیا۔ ان رویوں کی ہم سخت ترین مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایسے موضوعات دیکھیے جو موضوعات تحقیق طلب ہوتے ہیں، آپ مدارس کے میں بیٹھ کر ان پر ریسرچ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ڈائلاگز رکھیں،
لیکن ایسا رویہ کہ بڑے بڑے علماء کو کافر کہہ دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائق مذمت ہے۔ سر ایک سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جو علماء کرام یونیورسٹیز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، اور علماء کرام جن کا تعلق مدارس سے ہے، ان کی ذہنی سطح اور ذہنی اپروچز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ایکسٹریمزم کو لے کے، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل علم کو چاہیے کہ مدارس کو جس طرح سے جدید دور کے تقاضے ہیں، کوشش کریں کہ یونیورسٹیز اور مدارس کے درمیان جو گیپ ہو اس کو ختم کیا جائے۔ انٹلیکچول گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا میں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور میں یہ بار بار گزارش کروں گا کہ پاکستان کا دفاع بہت اہم ہے، اسلامی عقیدے کا دفاع بہت اہم ہے، اسلامی نظریے کا دفاع بہت اہم ہے۔ افراط و تفریط سے، غلو سے بچیں، چاہے وہ ریلیجیس ہو یا سیکولر ہو، اور اعتدال کے ساتھ اس عقیدہ اہل سنت پر قائم رہیں جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے۔ میں قبلہ مفکر اسلام اور پیر صاحب کے فرزند ارجمند پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب، ان کے جملہ رفقا متبصرین اہل محبت و عقیدت سے نہ صرف تعزیت کرتا ہوں۔ سر بس جلدی ایک دو سوالات ہیں۔ تراویح کتنی رکعت؟ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ ہمارے ادارے میں بھی جب رکعت تراویح کی ادا کی گئیں تو 20 رکعت ہی ادا کی گئیں، اور ہم الحمدللہ 20 رکعت کی تراویح کو ہی مانتے ہیں۔ سر کھڑے ہو کے درود و سلام کرنے کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بکثرت درود و سلام خود بھی پڑھیں، اور ہم خود بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر جمعے کے دن ہماری نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، ادارے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو درود و سلام آپ ویسے تو ہمیشہ ادب کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ سر مسئلہ افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور میں نے اعلیٰ حضرت کانفرنس میں بھی بہت واضح طور پر اس کی وضاحت کی تھی۔ میری تحریروں میں، میری تقریروں میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت موجود ہے۔ تو میرا عقیدہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ سب سے افضل ہیں، اور باقی تمام صحابہ کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اعتدال کے راستے پر قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے پر ہی قائم رکھے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، یہ جو گفتگو ابھی رہی ہے بہت علمی گفتگو تھی، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوالات جو ان کے ذہنوں میں تھے اس کا جواب ملا ہوگا۔ اور سر آپ کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسٹرب کرتے رہیں گے، کچھ موضوعات پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔